اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، جمعۃ المبارک آج مسلمانوں کا بڑا عظیم دن ہے۔ آج جو ٹاپک لے کر ہم آئے ہیں وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جو ہم نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ایک حدیث کے روایت میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا جو ذکر کیا تھا وہ کون سی تھی۔ اچانک ایک عربی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور وہ دعا سے میں محروم رہ جاؤں۔ اس لیے میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا چلنا شروع کیا۔ میری جوتوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اول دعا کا ذکر کیا تھا، وہ کون سی تھی؟ اتنے میں عربی آ گیا اور آپ مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، مگر واقعے سے بہت سے ناواقف بھی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کب مانگی، کہاں مانگی تھی، اور ہم یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور شرمندہ ہو کر یہ دعا مانگی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی امت کو اس وقت، یعنی جس زمانے میں بادشاہ تھا، سمجھایا، غضب الہی سے ڈرایا، مگر کفار نے آپ کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے کہ ہم دیکھیں گے کیسے عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اے بارہ تعالیٰ، میں نے کفار کو عذاب الہی سے بہت ڈرایا اور کہہ دیا کہ 40 دن تک تم پر عذاب الہی آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا، اے یونس، تو نے 40 دن کی مدت کیوں مقرر کی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا، اب میں تو کہہ چکا ہوں، بادشاہ اس کے رعایا میری مذاق اڑائے گی۔ جب 30 دن گزر گئے اور عذاب لوگوں پہ نہیں آیا، تب حضرت یونس علیہ السلام شہر سے کوسوں دور چلے گئے، لیکن 35 دن بعد ہوا میں دھواں اٹھ رہا تھا اور آگ برسنی شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر بادشاہ اور اس کے رعایا اس کے ساتھی بے چین ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ بادشاہ نے بارگاہ الہی میں اپنے قصور کی معافی مانگی۔ ادھر یونس علیہ السلام روم کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ جب ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی ڈگمگانے لگی تو جہاز کے ناخدا نے مسافروں سے کہا کہ یہ میرے تجربے کی بات ہے، جب بھی کوئی بھاگا ہوا غلام جہاز میں موجود ہوتا ہے تو جہاز اس قسم کے طوفان میں گر جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے جہاز میں جو بھی غلام موجود ہے وہ غصہ ظاہر کر دے اور سمندر کے حوالے کر دے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں خود ہی چھلانگ لگا دی۔ یہ واقعہ قرآن مجید بھی موجود ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تو ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کو حکم ہوا، خبردار، ہم نے یونس علیہ السلام کو تیرے غذا کے واسطے نہیں بھیجا، بلکہ تیرا پیٹ اس کے واسطے قید خانہ بنا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر 7 دن یا 7 ماہ رہے اور یہ دعا آپ مانگتے رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور پھر مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ یوں آپ نے عذاب الہی سے نجات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا،
جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اس دعا کو بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آئے دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اور خود درود السلام بھیجیے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج بس اتنا ہی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض